کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور آج ہمارا معاشرے میں کیا حال ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہمیں نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کی برکات حاصل نہیں ہوتی۔ آج معاشرے میں بربادیاں اور کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے اس کی نماز اللہ کو قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ، ہمارا دل کہیں اور جگہ پہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، جب ہم نماز پڑھیں ہمیں ایک جذبہ شوق ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم سے کوئی برتر ہے ہی نہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، پہلی بات کہ جب بھی نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کیسے ہوگا؟ جب نماز کا ترجمہ آئے گا۔ آج کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جن کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، نماز کیا کہہ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا کہہ رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زمین کے اوپر نماز کے اندر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آسمان کے اوپر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ بندہ زمین کے اوپر نماز کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ الرحمن الرحیم، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی رحیم ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے آسمان پہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اپنے بندے دا۔ اللہ بندہ نماز دے اندر کھلو کے اپنے رب دے نال گلاں کردا پیا، انہوں ایک شوق ہونا چاہیے میں اپنے رب دے سامنے کھلوتا، میں اپنے رب دے نال گلاں کرنا پیا، میرے تو کوئی عظمت والا ہے ہی نہیں۔ مگر افسوس ہے اج دے مسلمان دے اوتے کہ اسی نماز پڑھنے ہاں مگر سانو ترجمے دا نہیں پتا نماز دے اندر کہ اسی کی کہہ رہے ہیں، ساڈا رب کی کہہ رہا ہے۔ وہ دور دی گل ہے کہ ساڈا رب کی کہہ رہا ہے، سانو اے نہیں پتا کہ الحمدللہ رب العالمین دا کی ترجمہ ہے۔ اج ساڈی نماز دے اندر ٹھہراؤ ہی نہیں ہے۔ اج ساڈی نماز اسی اپنی نماز دے کولوں جان چھڈان دی کرنے ہاں کہ کیویں ہو جائے کہ نماز کالی دے نال پڑھ کے تے اپنے کم دے اندر لگ جائیے۔ میرے بھائیو، جتنی نماز آہستہ سکون اور آرام کے ساتھ دل کی اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور اتنا اللہ تعالیٰ خشوع خضوع کی وجہ سے نماز کے اندر زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، جب بندہ زمین کے اوپر اپنی نماز کے اندر کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جزا دے دن دا مالک بھی تو ہے، اللہ سزا دے دن دا مالک بھی تو ہے۔ اللہ آسمان تے فرشتیاں نو گواہ کر کے کہندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے۔ بندہ زمین دے اوتے نماز دے اندر کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کراں گا، تیرے کولو ہی مدد منگاں گا۔ اللہ فرشتیاں نو گواہ کر کے کہندے فرشتیو گواہ ہو جاؤ، ولی عبدی ما سئلا، میرے بندے نے میرے نال وعدہ کر لیا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کراں گا، تیرے کولو ہی مدد منگاں گا۔ جے دے اوتے عمل کرے گا ایک گل دے اوتے تے پھر میرے کو والی عبد ما سئلا، جو بھی بندہ میرے کو ہن سوال کرے گا میں نو عطا کر دیاں گا۔ تے اگے اپنے رب دے کولو کی منگ دے؟ اللہ مینوں سونا دے دے، اللہ مینوں چاندی دے دے، اللہ مینوں دنیا دا مال و متا دے دے، نہیں بلکہ اللہ دے کولو منگ دے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مینوں اپنا جنت والا رستہ وکھا دے، مینوں سیدھا رستہ وکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ انہاں لوکاں دا جنہاں دے اوتے تو انعام کیتا، غیر المغضوب علیہم، اللہ انہاں لوکاں دا رستہ نہ وکھائیں جڑے گمراہ ہوئے اور جنہاں دے اوتے تو غضب کیتا۔ میرے بھائیو، کنے ترجمہ یاد کرنا نماز دا؟ کنے ترجمہ یاد کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین دا؟ کنے ترجمہ یاد کرنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ اے سکھاں نے آ کے ترجمے یاد کرنے نے، اے اسی مسلمان ہون دے ناتے ساڈا فرض بند ہے کہ اسی نماز نو پڑھیے، نماز نو سمجھیے بھی کہ نماز سانو کی سبق دے رہی ہے، اسی نماز دے اندروں کی لے کے جانے ہاں۔ اج دا مسلمان نماز بھی پڑھدا ہے، باہر جا کے ڈکیٹی بھی کردا ہے، اج دا مسلمان نماز بھی پڑھدا ہے، باہر جا کے جھوٹ بھی بولدا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے، مل دے اندروں چوری بھی کردا ہے۔ کی وجہ ہے؟ انہیں نماز نو سمجھیا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، سچا نمازی
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਹਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਯਕੀਨ ਬਣਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿलेगा। मेरे भाइयों, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खुशू खुजू और मुकम्मल खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो बंदा नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ता है, मेरे भाइयों, जिस बंदे की नमाज खुशू खुजू वाली होती है ना, वो उसका बस दिल यही चाहता है कि मैं 24 घंटे नमाज के अंदर लगा रहूं, अपने रब के साथ काले मलाता रहूं, अपने रब के साथ बातें करता रहूं। मेरे भाइयों, नमाज के अंदर बंदा अपने रब के साथ बातें करता है, और जिसको ये समझ आ जाए नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़े, नमाज के अंदर कोई हेरा फेरी ना करे। मेरे भाइयों, नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़नी है, और जब भी शैतान वसे वसे डाले उससे बचने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से किसी की नमाज में शैतान आए, उसको वसवसे डाले, तो उसको चाहिए कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 बार अपनी बाईं साइड पे थूक ले, तो शैतान उससे दूर हो जाएगा। मेरे भाइयों, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा फरमाए और हमें नमाज की पूरी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।